السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ ایک غزوہ خندق، دوسرا غزوہ بنی قریظہ اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی خاتون سے نکاح۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سبب جو شکست ہوئی، اس کا اثر عربوں پر یہ پڑا کہ مشرکین، یہود اور منافقین تینوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں۔ چنانچہ احد کی جنگ کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نجد کے ایک قبیلے نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر 1 سال بعد 3 قبیلوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سکھانے کے لیے آدمی مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب مبلغین ان کے قبیلوں میں بھیجے، مگر انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ انہی حالات میں شوال 5 ہجری میں عرب کے بہت سے قبائل نے مدینے پر ایک مشترکہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ 3-4 ہزار کی بستی پر، جس میں کئی منافقین بھی شامل تھے، 10-12 ہزار کی تعداد نے حملہ کیا۔ اگر یہ حملہ اچانک ہو جاتا تو سخت تباہ کن ہوتا، مگر تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین افراد جو مخالف قبیلوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کارروائیوں کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ اس لیے حملے کے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 2 طرف خندق کھودی اور 3000 افراد کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ عرب اس طریقے پر کبھی نہیں لڑے تھے۔ مشرکین عرب کو جاڑے کے زمانے میں لمبے محاصرے کے لیے مجبور ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ 25 دن سے زیادہ یہ محاصرہ جاری رہا۔ کچھ تو محاصرے کی طوالت اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدبیریں، اور پھر ایک رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ تمام خیمے اکھڑ گئے اور کوئی ان میں سے نہ ٹھہر سکا۔ اس پورے عرصے میں ایک بار شدید حملہ ہوا تھا جو صبح سے لے کر رات تک جاری رہا، اور 5 وقت کی نمازیں رات کو جنگ سے فارغ ہو کر ایک ساتھ پڑھی گئیں۔ مسلمانوں نے انتہائی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ معرکہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بلکہ یہودی قبیلہ بنی قریظہ پر وار کر کے ان سے نپٹ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچہ فوراً ہی مسلمان ان کے علاقوں میں پہنچ گئے اور یہودیوں کے مقرر کردہ ثالث حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ جنگ احد سے جنگ خندق تک 2 سال کا تمام عرصہ سخت بحرانی کا زمانہ تھا، مگر اس میں معاشرے کے استحکام اور اصلاح کا کام جاری رہا۔ چنانچہ مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے قوانین اسی زمانے میں مکمل ہوئے۔ وراثت کا قانون نازل ہوا اور شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا۔ دوسرے بھی کئی پہلوؤں کے مطابق قوانین نازل ہوئے۔ اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا وہ منہ بولے بیٹے کا مسئلہ تھا، جسے لوگ اصلی بیٹے جیسا سمجھتے تھے۔ اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں اسی طرح بے تکلف ہوتی تھیں جیسے سگی ماں اور سگی بہنیں۔ اسی طرح اگر وہ مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں قدم پر قرآن کے ان قوانین سے ٹکراتی تھیں جو اللہ نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں نکاح، طلاق اور وراثت کے متعلق اتارے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات اخلاق کے پہلو سے بھی بری تھی کہ کتنا ہی سگوں کی طرح سمجھا جائے مگر پھر بھی وہ حقیقی بیٹا یا بھائی نہیں تھا، اور بہت سے ذہن بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان برائیوں کا راستہ روکا جائے، مگر یہ راستہ صرف قوانین بنانے سے نہیں رک سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس رسم کو توڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح پڑھایا تھا تو عربوں کی یہ رسم توڑی تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس سے غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد آزاد خاتون سے ان کی شادی کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں آزاد کردہ غلام بھی اشراف کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس رسم کو بھی توڑیں اور منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح پردے کے احکام جاری ہوئے اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ غیر مردوں کے ساتھ خلا ملا حرام قرار دیا گیا۔ اگر انہیں بات کرنی ہو یا کچھ لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لیں دیں، اور عورتیں خیال رکھیں کہ آواز میں لوچ پیدا نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلیں اور گھونگھٹ نکال دیا کریں۔ اسی موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا زمانے جاہلیت میں جو رسوم جڑ پکڑ چکی ہیں ان کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے پالک بیٹے یعنی منہ بولے تھے اور بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے؟ وہ تو سرے سے بیٹے ہی نہیں تھے۔ مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، پھر بہو کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی تھی، اور رسول جہالت کی باتوں کو ختم کرنے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس قبیح رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ختم کر کے جائیں۔ چونکہ نکاح و طلاق کا ذکر ہے، اسی لیے ضمناً ایک اہم مسئلے کی وضاحت کر دی گئی۔ مسلمان جب کسی عورت سے نکاح کریں اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورتوں پر عدت نہیں۔ مراد یہ کہ مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح حق اولاد اور عدت کا خرچ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ مال دے دلا کر عورت کو رخصت کرے، گویا اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر واجب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں ہے۔ اس واجب سے زیادہ دینا لازم نہیں، مستحب ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسوا یا بدنام نہ کرے، بلکہ شریفانہ طریقے پر رخصت کرے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا چاہیے، کھانے کی دعوت کے بغیر کھانے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، پھر کھانے کے بعد دنیا جہاں کی لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بسبب حیا تم سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ کھانے کے بعد بلا ضرورت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو یا گفتگو کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ دونوں فریق کے دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ گھروں میں آنے کے لیے قریبی رشتہ داروں، گھریلو عورتوں، نوکروں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ کفار اور مشرکین اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کچھ بھی کہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ خود اللہ اپنی طرف سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے دن رات آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت رکھیں، ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں، ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کریں، دل و جان سے ان کا ساتھ دیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ گویا ایک خاتون جب اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے تو پورے سماج میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
سادہ اور حیادار لباس دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ شریف اور باعصمت خواتین ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہے کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل میں تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے، ان کو چھیڑنے کی جرت کر سکے۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی۔ فرمایا، لوگوں، تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بندگی کسی اور کی بجا لاؤ؟ یہ کھلی احسان فراموشی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ جھٹلاتے ہیں تو تسلی رکھو، تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ آخرت برحق ہے۔ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ بعد میں کوئی زندگی، کوئی حساب کتاب نہیں، یا اللہ کا وجود نہیں، وہی و رسالت کی حقیقت نہیں، اور سب سے بڑے دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ سب کو جہنمی بنا دے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے دن رات کا سلسلہ جاری فرمایا، چاند سورج مسخر کیے، یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، اللہ چاہے تو تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھل ہو اور قریبی رشتہ دار کو بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تب بھی وہ اس کا بوجھ کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا۔ نبی تو انہی کو متنبہ کرتے ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا اور روشنی یکساں ہے۔ ٹھنڈک اور دھوپ، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو وہ جہنم میں مریں گے نہ عذاب کم ہوگا۔ ہم ہر انکار کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وہ وہاں چیخیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم پہلے جیسے کام نہ کریں گے بلکہ اچھا عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں سمجھدار سبق لے لیتا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ زمین اور آسمان کے خفیہ راز اللہ ہی جانتا ہے، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر رب کی ناراضگی بڑھاتا ہے، خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔